اس پہ میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک کالر منتظر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ پیر کامل کی کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک پیر، ایک اس کا کامل ہونا۔ تو پہلے پیر کی شرائط میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کس شخص کو اپنا پیر بنانا چاہیے۔ پیر کو مرشد بھی کہتے ہیں، مرشد ارشاد سے نکلا ہے، ارشاد کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا۔ تو مرشد وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے دامن کو ہم تھام لیتے ہیں، جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، جس سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہدایات دیں گے ہم اس کے تقاضے کے مطابق ان ہدایات کے مطابق عمل کریں گے۔ گویا کہ ہم اپنے اخروی معاملات ان کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب بنانے کے سلسلے میں آپ ہدایات فراہم کریں، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو آپ سوچئے کہ جو شخص آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، یقینی سی بات ہے کہ اس میں کچھ اوصاف ہونے چاہیے۔ تو اس لیے اکابرین نے بیان فرمایا کہ پیر میں کم از کم 4 شرائط تو آپ ضرور دیکھیں، تب وہ بیعت کے قابل ہے کہ اس سے بیعت ہوا جائے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کا مطلب اپنے آخرت کی بربادی ہے، کیونکہ وہ ڈبے پیر ہوں گے، جعلی قسم کے پیر ہوں گے اور وہ آپ کو تباہ کریں گے۔ اور یہ وہ ٹولہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اچھے نیک پرہیزگار متقی اور واقعی لائق تقلید مشائخ کو بدنام کرنے والے ہیں۔ ہر فیلڈ میں کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں اور اس فیلڈ میں بہت زیادہ کالی بھیڑیں گھس چکی ہیں، اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ پہلی بات کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اس کے تمام عقائد جو ہمارے اکابرین کے عقائد ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، بالکل ان کے مطابق ہونے چاہیے، اس سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ تو عقیدہ درست ہو، وہ اپنے عقائد بما دلائل جانتا ہو، یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا نہیں سنے سنائے عقیدے اختیار کر لیے، عقائد بما دلائل جانتا ہو۔ نمبر 2، صاحب علم ہو، اتنا اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ اپنے تمام عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھ سکتا ہو۔ اس کے علاوہ جو اس کی اپنی ضرورت کے مسائل ہیں وہ خود کتابوں سے نکال سکتا ہو، اتنا کم از کم کتابوں سے نکال سکتا ہو، ذہن میں ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ اتنی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ اور اپنی ضرورت کے مسائل عبادات سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ نماز فرض ہے پیر صاحب پہ، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، حج فرض ہو گیا، تو ان تمام کے مسائل۔ پھر نماز کے لوازمات میں آپ دیکھیں غسل ہے، تیمم ہے، موضوع پر مسح وغیرہ ہے، وضو ہے، پھر طہارت کے مسائل ہیں، کپڑے پاک کرنا، پھر پانی کی اور نجاستوں کی پہچان، یہ تمام مسائل ان کو اچھی طرح آنے چاہیے۔ اسی طرح جو وہاں معاملات ہیں، اگر وہ کاروبار کرتے ہیں یا خرید و فروخت کرتے ہیں اس کے مسائل آنے چاہیے، اجارے کے مسائل ان کو معلوم ہو، اگر شادی شدہ ہیں تو پھر بیوی سے متعلق تمام تر مسائل۔ تو یہ صاحب علم آدمی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ خود جاہل ہوگا تو پھر دوسروں کو کیا وہ راہ دکھائے گا۔ اس پر کلام کرتے ہیں، ایک کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ جس کا دامن تھامنا چاہیں، جن کو اپنا مرشد یا پیر بنانا چاہیں، نمبر 1 وہ صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، نمبر 2 صاحب علم ہو، اور صاحب علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام عقائد بما دلائل جانتے ہوں اور اپنی ضرورت کے تمام مسائل یا تو ان کے ذہن میں ہوں یا کم از کم وہ کتابوں سے دیکھ کر از خود نکال سکتے ہوں، گناہوں کی ان کو مکمل طور پہ معرفت حاصل ہو۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسرا یہ کہ وہ ظاہری طور پر بعمل ہوں، باشرع ہوں، اعلانیہ کوئی بھی گناہ نہ کرتے ہوں، یہ ضروری ہے، اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں۔ اور چوتھا ہوتا ہے کہ ان کا شجرہ متصل ہو۔ شجرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنے خلفاء میں سے کسی کو خلافت دی، یعنی آگے بیعت کی اجازت دی، انہوں نے آگے کسی کو، انہوں نے آگے، اس طرح سے بزرگوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو اس پیر تک پہنچے گا۔ تو یہ متصل ہونا چاہیے، درمیان سے کوئی بزرگ نکلے ہوئے نہ ہو۔ تو یہ چوتھا تو عموماً لوگ نہیں پہچان پاتے، لیکن پہلی 3 شرائط جانی جا سکتی ہیں، اور یقینی سی بات ہے اس کے لیے کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو لینا چاہتے ہیں تو صحبت میں رہیں، اس کا طریقہ میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کی خدمت پہ گزارش کر رہے تھے کہ پیر کی جو شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، نمبر 2 اتنا علم رکھتے ہوں کہ تمام عقائد بما دلائل جانتے ہوں، اور اپنی ضرورت کے تمام جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں ذہن میں ہوں ان کے، یا پھر وہ کتابوں سے نکال سکیں، اور مکمل طور پہ ان کو گناہوں کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ان کا ظاہر بالکل باشرع ہو، بعمل ہو، اور اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں۔ چوتھا ان کا شجرہ متصل ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں جب ہم دنیاوی لحاظ سے کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلا ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، اسکول کالج جوائن کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور ہم کوئی فیلڈ میں جا کر کچھ کورسز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، تو بہترین شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہیں اور اس کے لیے اپنا کسی کو روحانی استاد مقرر کرنا چاہیں، تو اس کے انتخاب میں کس قدر احتیاط چاہیے۔
عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کی تعداد بہت زیادہ دیکھی، کسی کی لچھے دار گفتگو دیکھی، کسی نے اپنا ظاہری حلیہ بڑا پرسرار اور مطلب اٹریکٹیو قسم کا بنایا ہو، اور کسی کے جو متبعین ہوتے ہیں، کچھ بچے جھمورے ہوتے ہیں، 4-5 وہ تعریفیں بیان کر رہے ہوں، کوئی خواب وغیرہ بیان کر دے، ہم کہتے ہیں بس اس سے ہمیں بیعت ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہم نے آپ کو شرائط بتائیں اس کے مطابق کسی کو منتخب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کرامت اگر ہمیں نظر آ جائے ہم اس پیر کی بیعت کر لیں گے، حالانکہ کرامت مطلب اس وقت تک قابل قبول نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ شخص متبع شریعت نہ ہو، ورنہ اگر اس سے کوئی اس قسم کا فعل سرزد ہو جس کو عام طور پہ لوگ کرامت کہتے ہیں، وہ کرامت نہیں استدراج ہوگا۔ یعنی اگر وہ بے عمل ہے، بے نمازی ہے اور اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے اور پھر کوئی ایسی چیز اس سے ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ کرامت نہیں کہلائے گی، وہ استدراج کہلائے گی۔ اسی لیے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مکھی بھی کر سکتی ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل پیرا ہوا جائے، یہ ہے کمال۔ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کسی شخص کی اس طرح ہمیں لگے کہ یار اس کو ہمیں اپنا پیر بنانا چاہیے، تھوڑا بہت اس کی صحبت میں رہیں، اس کو واچ کریں، ان کے عقیدے وغیرہ ان سے کویسچن کر لیں 2-4، تاکہ وہ آپ کا عقیدہ سمجھائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کس قسم کے عقائد ہیں، پھر ان کے ظاہر کو دیکھیں، پھر ان کے اطراف میں ماحول کو دیکھیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گالی گلوچ کرتے ہوں، تصویریں بڑی بڑی لگائی ہوں اور عورتیں بے پردہ ان کے سامنے بیٹھتی ہوں، داڑھی پوری نہ ہو، نماز نہ پڑھتے ہوں اور کہتے ہوں جی روحانی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ بالکل بیعت کے قابل نہیں ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی بڑی باتیں کریں۔ اکثر آپ یہ دیکھیں گے جو اس طرح اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں وہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، ان کی باتوں سے لوگ متاثر ہو کر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں سے اگر میں یہ گزارش کروں کہ اگر آپ نے 1 کروڑ روپے انویسٹ کرنے ہوں اور کوئی لچھے دار باتیں کرے تو کیا صرف باتیں سن کر 1 کروڑ اس کے حوالے کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ پوری انویسٹیگیشن کریں گے، بھئی 1 کروڑ کا معاملہ ہے اور یہاں پہ پوری آخرت کا معاملہ ہے۔ 2-4 جملوں سے متاثر ہو کے آدمی اپنی آخرت کو کسی کے حوالے کر دے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس لیے اچھی طریقے سے واچ کریں۔ اچھا، اب اگر بالفرض آپ یہ کہیں کہ کوئی بہت دور ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے، آپ اس کے پاس کیسے اس کی صحبت میں بیٹھیں؟ تو کسی بھی ذریعے سے کم از کم آپ اس کو جان تو سکتے ہیں نا، اس کی اسپیچز سنیں، آپ اس کی کوئی تحریر وغیرہ آپ پڑھیں، اس سے اندازہ کریں کہ بھئی کس قسم کی تحریر ہے، کس قسم کی اس کی گفتگو ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، نہ آپ نے اس کی کوئی تحریر پڑھی، نہ اس کی گفتگو پڑھی، تو پھر صرف سنی سنائی باتوں سے اجتناب کریں، اپنے اطراف میں دیکھیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائیں گے، ان کی آپ بیعت کریں۔ یہ تو ہے پیر کی شرائط۔ اور کامل تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جو مطلب بہت زیادہ پھر اپر لیول پر آ جاتا ہے، کہ وہ خود بھی ماشاءاللہ صحیح العقیدہ ہوتا ہے اور دوسروں کے عقائد بھی بہت اچھے درست کرتا ہے اور اس پہ بڑی محنت کرتا ہے، وہ خود باعمل ہوتا ہے، اپنے مریدین کو باعمل بناتا ہے، اس کی نگاہ مریدوں کی جیب پر نہیں ہوتی، ان کی آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ اس مرید کو قریب کرتے ہیں کہ جو واقعی ہدایت کا متمنی ہوتا ہے، اسے قریب نہیں کرتے جس کی جیب بھاری ہوتی ہے اور غریبوں کو دھکے دے کے نکال دیں۔ اور پھر وہ اپنے جو قریب لوگ ہیں جب تک وہ باعمل نہیں ہو جاتے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، پہلے انہیں فنا فی الرسول کے مقام، پہلے فنا فی المرشد کے مقام تک پہنچاتا ہے، پھر فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ کے مقام تک وہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے پیر کامل۔ لیکن ہمارے ہاں یہ 3 جو مقامات تھے کہ فنا فی المرشد، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، اب تو ان کو بھول ہی جائیں، اب فنا فی المرشد کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے۔ پیر چاہتا ہے کہ بس میرے گرد پبلک جمع رہے، باقی فنا فی الرسول کا مفہوم شاید بہت سارے پیروں کو خود نہیں پتا ہوگا۔ میں کامل پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، باعمل پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ڈبے قسم کے پیر جو ہوتے ہیں یہ اسی قسم کے ہوتے ہیں، یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو ناقص قسم کے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ فنا فی الرسول کا مقام دلوانے کے لیے مرید پر کس طرح محنت کرنی چاہیے، اور پھر فنا فی اللہ کا مقام یہ تو تقریباً اب مفقود ہی ہو چکا ہے، کیونکہ اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کس طریقے سے مقبول کرنا ہے اور کیسے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ روح زمین اس سے خالی ہو گئی ہے، لیکن بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو واقعی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مرید کو یا مریدنی کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ ان تمام باتوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اب سوال